बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 16 जनवरी की रात है। कुफर टूटा खुदा खुदा करके और मुल्क में सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए जो पहला CBM था, आज वो मुकम्मल हो गया। मैं खुद पार्लियामेंट हाउस में मौजूद था। हुकूमती कैंप्स में क्या चल रहा था वो भी रिपोर्ट कर रहे थे। PTI के कैंप में क्या माहौल था वो भी साथ साथ कुछ अनदेखे विजुअल्स भी रिकॉर्ड किए। तो आपको कुछ मनाजर दिखाऊंगा कि PTI का कैंप क्यों इतना सेलिब्रेट कर रहा है और मामला तब कहाँ बढ़ने वाले हैं। जो नवंबर में कुछ नहीं हो सका, दिसंबर में बहुत कुछ नहीं हो सका, तो फ़हीम साहब ने एक ट्वीट किया और वो कह रहे हैं कि शायद जनवरी में बहुत कुछ हो। देखते हैं, जनवरी का भी अब 15 दिन तो गुजर गए हैं, आने वाले बल्कि 16 दिन गुजर गए, तो आने वाले 14 दिनों में कुछ हो सकता है या नहीं, इस बारे में आपको अपडेट करते हैं। क्योंकि इस्लामाबाद में आज महमूद अचकज़ई का नोटिफिकेशन हुआ, लाहौर में शाह महमूद कुरैशी मंजर आम पे आ गए और उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो भी बहुत सारे इशारे बता रही है। मीनवाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेट मूवमेंट का अगला पड़ाव कल से हज़ारा डिवीज़न से शुरू होने जा रहा है। उसके लिए एबटाबाद मानसहरा में बैनर्स लग चुके हैं। इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल है। सुहेल आफरीदी वहां पर पहुंचेंगे और क़यादत भी जाएगी। क्या मंजरनामा रहेगा उस पर भी बात करनी है। और अब से कुछ देर पहले सुहेल आफरीदी अपना हेलीकॉप्टर छोड़ के हंगामी तौर पर वादी तीरा पहुँचे। वहाँ से भी कुछ विजुअल्स मौसूल हो रहे हैं, तो एक एक करके सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए सियासी मामला को निपटा लेते हैं। आज मैं पार्लियामेंट हाउस पहुंचा तो पता चला कि स्पीकर कौमी असम्बली अब से कुछ देर बाद अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं। PTI के लोगों को उन्होंने अपने चैम्बर में बुला लिया और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो अब हर जगह पे आपने देख लिया, रिपोर्ट हुआ। लेकिन माहौल क्या था वहाँ पे? हर कोई बंदा वो नोटिफिकेशन उठा के पोस्ट कर रहा था। मैंने नहीं देखा कि आज से पहले कभी किसी अपोजिशन लीडर की तैनाती का नोटिफिकेशन लोगों ने ऐसे शेयर किया होगा। जनाब हो गया, कमाल हो गया जनाब। हर बंदा पकड़ के नोटिफिकेशन वो मैं देख रहा था, बैरिस्टर गौहर ने पकड़ी हुई थी वो फाइल जिसमें नोटिफिकेशन था। कोई बैरिस्टर गौर को पकड़ के इधर कोई इधर खींच रहा है, नोटिफिकेशन दिखाए, नोटिफिकेशन। सब पिक्चर्स बना रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं कि जनाब नोटिफिकेशन फाइनली हो गया। तो मेरे ज़हन में एक मिसाल आ रही है, खैर अभी नहीं सुनाता उसको, फिर किसी और टाइम के लिए। तो जनाब बैरिस्टर गौहर से भी वहाँ पे बात हुई। उन्होंने कहा जनाब आज हमें हमारा हक मिल गया। जनाब ऐसा लगा कि जैसे मिशन मुकम्मल हो गया, अब और कुछ बाकी नहीं है। बहरहाल करने को तो और बहुत कुछ बाकी है, लेकिन यहाँ तक आ जाना भी बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि महमूद अचकज़ई साहब का ताल्लुक़ तो PTI से नहीं है। PTI के सारे लोगों ने यूनानिमसली मुत्तफ़िक़ा तौर पर उनको सपोर्ट किया। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे बीच में या हैं जिनकी ये ख्वाहिश रही होगी कि हम में से क्यों नहीं, मतलब PTI में से क्यों नहीं कोई अपोजिशन लीडर बन सकता। और ये क्वेश्चन होता भी रहा है कि क्या PTI में से एक भी नहीं है जिसको अपोजिशन लीडर बनाया जाता। ये क्वेश्चन अलग, लेकिन इमरान खान ने जिस पे हाथ रख दिया पूरी PTI उसके पीछे। उन्होंने सुहेल आफरीदी को नॉमिनेट किया, पूरी PTI सारे के सारे उनके पीछे। इसी तरह सारे के सारे मुत्तफ़िक़ा तौर पर महमूद अचकज़ई के पीछे खड़े हो गए। महमूद अचकज़ई साहब त्यारे में सवार थे जिस वक्त ये नोटिफिकेशन हुआ, और जैसे ही वो त्यारे से लैंड किए तो उनको ये इत्तला मिली कि जनाब नोटिफिकेशन हो गया। उसके बाद उनके फ़ोन की घंटियां बजीं और हमारे पास थोड़ी देर बाद अपडेट्स आ रही थी कि जनाब अभी फ़लाँ का फ़ोन आ गया, अभी मौलाना फजलुर रहमान ने फ़ोन कर दिया, अभी जनाब उसने मुबारकबाद दे दी, अभी इसका फ़ोन आ गया। तो ये सिलसिला जारी है। बाय द वे महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो कराची रवाना हो गए अपने मिशन पर। सुहेल आफरीदी के बाद वो बिल्कुल ऐसे जैसे फॉलो कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी लाहौर गए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत भी लाहौर। सुहेल आफरीदी कराची गए तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत भी अब कराची पहुंच गई। और जिस तरह से लोगों ने इस्तकबाल किया, ये मुसलसल तीसरे चौथे दिन हो रहा है। सुहेल आफरीदी गए, उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल, वो फिर दूसरी बार गए, फिर इस्तकबाल। अभी महमूद अचकज़ई और पूरी क़यादत गई। तो कराची की जो क़यादत है या मुंतज़मीन है उनकी काफ़ी टफ़ ड्यूटी लगी हुई है। बेचारे सही भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी एयरपोर्ट जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, पिक एंड ड्रॉप उनकी सर्विस चल रही है। खैर वापस आइए, बात हो रही थी महमूद अचकज़ई के नोटिफिकेशन के हवाले से। ये नोटिफिकेशन जारी करने में क्या नवाज शरीफ साहब का किरदार है? किसने ऐसा कुछ काम किया कि ये नोटिफिकेशन जो 7 अगस्त से फंसा हुआ था, 7 अगस्त को नाअहल हो गए अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, तो उसके बाद ये मामला रुका हुआ था। तो कैसे ये सारा कुछ हुआ? क्या नवाज शरीफ साहब ने किरदार अदा किया या वाकई ये हुकूमत PTI के दरमियान को बैकडोर डिप्लोमेसी का नतीजा है? तो महमूद अचकज़ई के साथ जो शख्स राब्ते में है हुक्मरान जमात से, राना सनाउल्लाह, आज उनसे बात हुई। उनसे हमने पूछा कि क्या नवाज शरीफ साहब ने इसमें किरदार अदा किया, उनकी इमाम पर ये सारा कुछ हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है स्पीकर कौमी असम्बली ने जो पार्टी की आदत है, लीडर्स हैं, उनसे मुशावरत के बाद ही ये कदम उठाया होगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान TV चैनल्स के ऊपर एक हेडलाइन चली
اور یہ ہیڈ لائن کریٹ اس وقت ہوئی جب مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ایک ممبر وہ مرتضیٰ صاحب ہیں، انہوں نے بیان دیا کہ محمود اچکزئی نے نواز شریف صاحب سے گفتگو کی ہے، بات چیت کی ہے، اور غالباً یہ ان کے الفاظ ہیں، مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ ایسا ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ غالباً ان دونوں کی گفتگو کی ریکارڈنگ بھی کسی کے پاس ہے. اب کس کے پاس ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب ان دونوں کی کوئی گفتگو ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے اور اس کی ریکارڈنگ بھی ہے. پلس ان سے پھر پوچھا میں نے کہ محمود اچکزئی صاحب کا تو یہ مطالبہ تھا کہ عمران خان سے ملاقات ان کی کرائی جائے، پھر وہ آپ کی پارٹی میں سے کسی سے ملیں گے، نواز شریف سے یا کسی اور سے، تو کیا اب ممکن ہو پائے گا، کیا اب ان کی ملاقات کرائی جائے گی؟ آپ کا رابطہ رہا ہے محمود اچکزئی صاحب سے، آپ نے دعوت بھی دی تھی ان کو وزیر اعظم سے ملنے کے لیے، کیا آپ کا اپنا کوئی اس بارے میں کردار ہے؟ اور دوسرا وہ انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملنا چاہتے ہیں، کیا آپ کوئی کوشش کریں گے ملاقات؟ تو انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کا جو معاملہ ہے وہ مس یوز ہو جاتا ہے، تو اس لیے اگر محمود اچکزئی اب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرے، اور آپ دیکھ لیجئے گا کسی بھی ٹائم شہباز شریف صاحب کی کال آ جانی ہے محمود اچکزئی کو، انہوں نے مبارکباد دینے کے لیے فون کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کا کوئی رابطہ ایسا استوار ہونا ہے کہ کوئی ملاقات کا امکان بڑھ جائے گا. تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ آپس میں ملاقات کریں، اور اس میں پھر عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے بھی بات چیت رکھ دیں، اور اسپیکر آفس کو استعمال کریں. یہ مذاکرات کا آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے اور بڑا بہترین سی بی ایم ہے. تو سارے حلقے جو ہیں وہ مبارکبادیں دے رہے ہیں، جماعت اسلامی ہو، مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہو، حکومتی گروپ ہو، قومی مذاکراتی کمیٹی ہو، ایون پی ٹی آئی کے لوگ، یہ سارے کے سارے اس کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں، جو کہ ایک اچھی شروعات ہو سکتی ہے آنے والے ٹائم کے لیے. رانا ثناء اللہ کی مکمل گفتگو آپ ولاگ کے آخر میں سن سکیں گے. یہ 2-3 منٹ کا بڑا امپورٹنٹ کلپ ہے جس میں وہ پی ٹی آئی کو مفید مشورے دے رہے ہیں کہ اس موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے انہیں کیا کیا کرنا چاہیے، اور انہوں نے ایک مطالبہ پی ٹی آئی سے اور بھی کیا ہے کہ فوری طور پہ انہیں کیا کرنا چاہیے، وہ آپ ولاگ کے آخر میں سنیں گے. لیکن فی الحال بڑھتے ہیں پی ٹی آئی کے اگلے پڑاؤ کی جانب. پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹ موومنٹ جاری ہے اور کل سے ہزارہ شو ڈاؤن شروع ہونے جا رہا ہے. ایبٹ آباد، مانسہرہ اور 1-2 اور جگہوں کے اوپر ریلیز ہونی ہیں، اور اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خود شرکت کریں گے. سہیل آفریدی کا جو دورہ ہے وہ پورا پلان کیا جا چکا ہے، اور ایک اچھی خاصی تعداد میں یہ ریلیز کا انعقاد ہونا ہے. اس کے لیے انتظامات جاری ہیں، بینرز لگ چکے ہیں، استقبال کی تیاریاں مکمل ہیں. اب کل سہیل آفریدی ہزارہ ڈویژن پہنچیں گے. اس کے بعد خیبر پختونخوا کا جو آفیشیل اسٹریٹ ڈاؤن موومنٹ والا موڈ ہے وہ آن ہو جائے گا. پھر 25 جنوری 24 جنوری وہاں پر بھی 2 میگا ایونٹس ہیں، اور اس کے بعد پھر بلوچستان کا رخ ہوگا. مین وائل سہیل آفریدی آج پہنچے ہیں وادی تیرا. آج انہیں صبح ہیلی کاپٹر کے ذریعے روانہ ہونا تھا، لیکن دھند کی وجہ سے، موسم خراب ہونے کی وجہ سے غالباً کافی دیر تک انتظار کیا گیا. لیکن 2 بجے تک جب انہیں کلیئرنس نہیں ملی تو وہ بذریعہ سڑک روانہ ہو گئے تاکہ اپنے لوگوں میں موجود رہیں. انہوں نے وہاں کے مقامی ایم پی ایز کی بھی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ وہاں لوگوں کے ساتھ موجود رہیں، کیونکہ آپریشن کے باعث لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑ رہی ہے. تو مقامی قیادت کا ہونا وہاں پر بڑا ضروری ہے، وزیر اعلیٰ کا ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا بڑا ضروری تھا. تو ایک اسٹرانگ میسج دیا گیا کہ وہ اپنے لوگوں کی اس نقل مکانی کے دوران جو ان کو مشکلات درپیش ہیں اس میں ان کے ساتھ ہے صوبائی حکومت کے سطح پر. تو یہ سارے ویژول جو آج دیکھنے میں آئے کہ پریورٹی انہوں نے دیا اور ہنگامی طور پر وہ نکلے ہیں وہاں پر. اب دیکھتے ہیں کہاں تک یہ معاملہ آگے بڑھے گا. یہ آپریشن والا اور لوگوں کی نقل مکانی کے حوالے سے جس حد تک ممکن ہو سکے وہاں کے لوگوں کو سہولت فراہم کی جانی چاہیے. نو میٹر کہ یہ صوبائی معاملہ ہے یا وفاقی حکومت کی سطح پر کوآرڈینیشن ہو، لوگ اپنے ہیں. اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو سب کو مل کے ان حالات کا یا ان کی ان مشکلات کا مداوع کرنا چاہیے، اور یہ پریورٹی ہونی چاہیے. آج میں نے ایک پریس کانفرنس دیکھی، FPCCI یعنی آسان لفظوں میں آپ کہہ لیجئے چیمبر آف کامرس کی پریس کانفرنس، جو ملک میں معاشی معاملات کے حوالے سے اپنی ان پٹ دیتے ہیں. ان کے حکام نے ایک پریس کانفرنس کی، اور یہ پریس کانفرنس سب ٹی وی چینلز کے اوپر چل رہی تھی. اس پریس کانفرنس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت تعریفیں کر رہے ہوں کہ جناب کمال ہو گیا اور اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہو گیا. مطلب جو پریس کانفرنس سن رہے تھے ہم یا جو دکھائی جا رہی تھی اس میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کچھ چارج شیٹ ہے کہ جناب مسائل ٹھیک نہیں ہو رہے، معاشی مشکلات بڑھ رہی ہیں. میں جیسے سنا انہوں نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے یہ بالکل ختم ہو گئی، بیٹھ گئی ہے بالکل. اس میں ایسا مطلب وہ ایک ڈپ آیا ہے کہ یہ لوگ اٹھ نہیں پا رہے ابھی تک جو اس انڈسٹری سے وابستہ ہے.
تو اس طرح کے اور بہت سارے مسائل انہوں نے اس کی نشاندہی کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ پریس کانفرنس کیوں ہوئی ہے, اس کا کیا مقصد ہے, آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ الارمنگ سچویشن ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. جانے سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کا کلپ سنیے. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پہلے سی بی ایم کے طور پہ لیا جانا چاہیے اس اقدام کو؟ جی بالکل لینا سی بی ایم کے طور پہ لیا جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں تو پھر آپ جو پارلیمنٹ کے یعنی جو باقی فورمز ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, اسپیشل کمیٹیز ہیں, تو ان میں جب آپ نے پارلیمنٹ میں حصہ لینا تو پھر ان میں کیوں حصہ نہ لیں. تو یہ ہمارے خیال میں تو پارلیمنٹ اپوزیشن کو اس بارے میں کوئی مثبت فیصلہ کرنا ڈاکٹر صاحب ایک چیز کا کمنٹ کیجیے گا. نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی رہے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب, ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بھی اس معاملے میں اسپیکر آفس کو کہا تھا کہ اسپیکر صاحب کو کہا تھا کہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. ان کا کیا رول تھا؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے. یہ اس بارے میں تو اسپیکر صاحب بتا سکتے ہیں, لیکن اسپیکر صاحب کیونکہ پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے تو یقیناً انہوں نے اس فیصلے کے اوپر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو, پرائم منسٹر کو اعتماد میں تو لیا ہوگا. آپ کا رابطہ رہا ہے محمود اچکزئی صاحب سے, آپ نے دعوت بھی دی تھی ان کو وزیر اعظم سے ملنے کے لیے. کیا آپ کا اپنا کوئی اس بارے میں کردار ہے؟ اور دوسرا, وہ انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملنا چاہتے ہیں. کیا آپ کوئی کوشش کریں گے ملاقات کی؟ جی میں نے تو ان سے یہ کہا تھا کہ آپ دیکھیں پارلیمانی جمہوری سسٹم میں یہ کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا آپس میں جو ہے وہ رابطہ نہ ہو. تو اب محمود خان اچکزئی صاحب جب لیڈر آف دی اپوزیشن بن چکے ہیں تو انہیں بھی لیڈر آف دی ہاؤس پرائم منسٹر سے رابطہ کرنا چاہیے, اور یقیناً پرائم منسٹر بھی ان سے رابطہ کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. وہ بانی پی ٹی آئی والا آپ نے نہیں بتایا کہ ان سے ملاقات کا کوئی موقع بن سکتا ہے ابھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا آنے والے دنوں؟ دیکھیں ان سے یہ بھی ایک بڑا سی بی ایم ہو سکتا ہے. دیکھیں وہ جو ملاقات ہے اس کا جو معاملہ ہے وہ ادروائز ہے. وہ کیونکہ اس ملاقات کو وہ جس طرح سے مس یوز کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات وہ ہیں. زیرک آدمی ہے, وہ اس طرح سے باہر آ کے وہ چیزیں بھی نہیں بیان کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں اگر سی بی ایم کے طور پر یہ ہو جائے تو معاملہ ٹھنڈے ہو سکتے ہیں؟ اچکزئی صاحب کی ہو جائے اگر بات. بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. یہ آنے والے دنوں میں جب محمود خان اچکزئی صاحب کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوگی, میں نے تو انہیں یہی کہا تھا کہ آپ پرائم منسٹر سے ملیں اور وہاں پہ بیٹھ کے اس ایشو کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ بہرحال اس پہ راضی نہیں ہوئے. تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ اب وہ بن گئے ہیں تو پھر اب ان کا کیا سٹانس. آپ مبارکباد دے رہے ہیں؟ جی بالکل, میں ان کو مبارکباد پیش کروں گا, بلکہ میں خود ان سے بات کر کے ان کو مبارکباد دوں گا. بہت شکریہ. تھینک یو جی, تھینک یو.